بتا رہا تھا کہ الف اسلام، لام ضرب ضابطۂ کائنات اور میم معلم مقصود کائنات ہے۔ میم سے کیا ہے؟ معلم مقصود کائنات۔ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، مطر پسینہ کی ذات پاک جو ہے وہ معلم مقصود کائنات ہے۔ آپ اپنے مسالک کے علماء کا پرچار کر کے ان کے فتووں کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا فقراء کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، ہم 1400 سال سے جس بھی سید کو موقع ملا ہے اس نے نہ یا تو قرآن کی بات کی ہے یا اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ ہم نہ بریلی کی بات کرتے ہیں، نہ اہل سنہ کی بات کرتے ہیں، نہ دیوبند کا ذکر کرتے ہیں، نہ اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں، نہ اہل تشیع کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ، عقیدہ اور یقین یہ ہے جب تک زندہ ہو قرآن سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھو، اور قرآن جب تمہیں اس کی آیات کی باریکی کا سمجھ آئے گا تو کیا پتہ چلے گا؟ یہ قرآن کہیں بھی اکیلا نہیں رہا، حتیٰ کہ جب کربلا معلیٰ میں، کربلا کی سرزمین پر دیکھیں، ایک ہے عرش معلیٰ، ایک کیا ہے؟ عرش معلیٰ۔ یہ جہاں جاتے ہیں یہ سنسان وادیوں کو بھی آباد کیسا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام وہ جس قبرستان میں مدفن ہوئے، حضور کے چچا جس کا قبرستان میں مدفن ہوئے، اس قبرستان کا نام ہے جنت المعلیٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنت المعلیٰ۔ ایک جنت البقیع ہے، ایک جنت المعلیٰ ہے۔ لوگوں جہاں اصحاب رسول مدفن ہیں، جہاں حضرت امام حسن کا روضہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہے، اس سرزمین کو، اس جگہ کو، اس خطے کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا مزار مقدس ہے، اس جگہ کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب شوق سے بولو، ذوق سے بولو۔ جنت المعلیٰ ایک عرش معلیٰ ہے، ایک جنت المعلیٰ ہے، اور پھر حسین کربلا ہے تو کربلا معلیٰ بن گئے۔ یہ جہاں جاتے ہیں سنسان وادیاں ہو، ریتلا علاقہ ہو، ٹیلے پتھر ہوں، افسوس کہ اس گورنمنٹ کے دور میں ایران کی سرزمین پر رہنے والوں نے یہ دعویٰ کیا، اور حیران کن دعویٰ تھا کہ لوگوں کاش فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جسد اطہر، کاش امام حسن کا جسد اطہر ہمارے پاس آتا، ہم بتاتے کہ ان کا روزہ کیسے بناتے ہیں۔ انہوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خون کی یہ عزت کی کہ امام حسن کا روزہ کیسا بنایا۔ امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے، سیدہ زہرا پاک کی حضور سے جدائی اور حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف 6 ماہ تک کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ اتنی کانٹوں پہ تھی کہ ساری دنیا آج تک وہ سوال پوچھتی ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہو، اس کے لیے کتنی عزتیں ہیں، کتنا وقار ہے۔ بے شک بادشاہ اپنی حکومت چھوڑ بھی دے تو اس کے لیے لوگ پھر بھی قدر کی نگاہ رکھتے ہیں۔ واللہ اسلام کا نہیں، پوری کائنات کے معلم محمد مصطفیٰ سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے کیا ٹھکانہ ہے، کیا جگہ ہے۔ دیکھو لوگوں کیسی جگہ بنائی ہے، اس طرف دیکھنے بھی نہیں دیتے۔
الف سے اسلام سمجھ آ گیا، الف سے اللہ، لام سے لا ریب ضابطہ کائنات قرآن، اور میم سے معلم مقصود کائنات حضور کی ذات۔ اب اس سے پہلے اسلام کا الف بھی تو ہے، پہلے توحید آ گئی، اللہ کی وحدانیت، لام لا ریب ضابطہ کائنات، پھر درمیان میں آتا ہے الف، یعنی اسلام قرآن کے بعد اہل بیت کا ذکر اس لیے کیا کہ آخر میں محمد مصطفیٰ کی بات ہونی تھی، میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے درمیان جو اللہ کی کلام ہے ان کے درمیان کے راز کا نام اہل بیت ہے، درمیان کے راز کا نام اہل بیت ہے۔ تو اسلام سمجھو، اسلام بریلی نہیں ہے، اسلام دیوبند نہیں ہے، اسلام سنیت نہیں ہے، اسلام وہابیت نہیں ہے، اسلام شیعت نہیں ہے، اسلام عزت مصطفیٰ سے جو ان کی امت میں آ گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جدا حیثیت رکھتا ہے، وہ کسی مسلک کی جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے اس پر۔ یہ مسالک آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فرقے آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ طریقے آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ طریقے آپ کے چلائے ہوئے ہیں۔ جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے، جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، جو طریقہ اہل بیت نے سکھایا ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں اسلام نہیں ملے گا، تمہیں مسلک ملیں گے، تمہیں ملائیت ملے گی، مولائیت سے دور ہوں گے اور ملائیت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو مولائیت یہ ہے کہ مولا اللہ ہے۔ مولا کون ہے؟ اللہ۔ مولا کا مطلب ہے مددگار۔ مولا کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوست۔ اچھا یہ کر لو تو قرآن پھر بھی یہ سمجھاتا ہے بے شک اللہ دوست ہے، بے شک اللہ دوست ہے۔ اللہ دوست ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر قرآن میں یہ آیا کہ ایمان والے بھی اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اب اللہ بھی دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، لیکن یہ دوستی کیسی ہے؟ یہ دوستی کیسی ہے کہ دوست کے ساتھ تو آپ فری گپ شپ مار سکتے ہیں، دوست کے ساتھ آپ فری گپ شپ مار سکتے ہیں، لیکن اب بات آ گئی ایمان والوں کی نہیں، اب بات رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کا نبی بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ بات سمجھانا مقصود یہ ہے جہاں اللہ مولا ہے وہاں رسول خدا وکیل ہے، اور جہاں مصطفیٰ ولی ہے وہاں علی ولی ہے، وہاں علی ولی ہے، وہاں داتا صاحب ولی بعد میں ہے، خواجہ غریب نواز ولی بعد میں ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی ولی بعد میں ہے، بابا فرید گنج شکر ولی بعد میں ہے، نظام الدین اولیاء ولی بعد میں ہے، پہلے ولی علی ولی اللہ ہے۔ اس لیے علی کو ولی کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، علی کو ولی کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس معنی میں اللہ کے محبوب نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ایک تگڑے وسیلے کا نام ہے، یہ زوراور بازو کا نام ہے۔ علی کوئی ماڑی شخصیت کا نام تھوڑا ہی ہے کہ آپ کے روب اور دبدبے میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ اپنی طرف سے میں ایک بات کہتا ہوں، نعرہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس جس کا جہاں تک ایمان ہوتا ہے وہ اس حساب سے آواز نکالتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب یہ جس کا توحید سے جتنا رشتہ ہے وہ اتنی آواز نکالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یا علی کہنا، جہاں آپ نے یا اللہ پہ زور لگایا،
جہاں آپ نے یا رسول اللہ پہ زور لگایا، اب یا علی کسی کے زور کی بات نہیں ہے، یہ مومن اور منافق کے درمیان کی لکیر کو علی کہتے ہیں، مومن اور منافق کے درمیان کی لائن کو علی کہتے ہیں۔ ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جو ہیں نا، وہ یہ سمجھے کہ سیدھی ایسی جنت جانے، جب تک علی پر آپ کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہے، کیونکہ علی وہی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں حضور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی کی شان کیا ہے؟ تو پھر حضور نے بتلایا کہ علی کی شان یہ ہے کہ جب علی کا ذکر کسی بھی طبقے میں کرو گے، مومن کا چہرہ کھل جائے گا، منافق کے ماتھے پہ بٹ آئیں گے، وہ منہ بنانا شروع کر دے گا۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا مومن اور منافق کے درمیان فرق کا نام علی ہے۔